یہ پہلا سوال ہے کہ بتاؤ تمہارا جو مرزا تھا غلام قادیانی، بتاؤ وہ کسی کا شاگرد تھا؟ یاد رکھیے مرزا خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے جس سکول میں پڑھا ہے اس سکول کا نام بھی بتاتا ہے، جو ان کے استاد تھے ان استادوں کا نام بھی بتاتا ہے کہ میں فلاں فلاں میرے استاد ہے، میں فلاں فلاں کا شاگرد ہوں۔ ہر مرزا قادیانی جب آپ یہ سوال کرو گی یا مرد سوال کریں گے مردوں سے تو کہ تمہارا مرزا کسی کا شاگرد تھا، وہ فوراً مرزا ہی بتائے گا کہ ہاں فلاں فلاں کا شاگرد۔ تو جواب میں کہنا ہے کہ ظالموں، جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کوئی نبی کوئی پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں تھا، وہ اللہ ہی کے شاگرد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ اگر حضور لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے کوئی شخص یہ نہ کہہ بیٹھتا کہ حضور میرے شاگرد ہے، میں ان کو لکھائی پڑھائی سکھائی ہے۔ کوئی نبی کوئی سچا پیغمبر جو ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ تو سوال کیا ہے کہ ان مرزائیوں سے پوچھو کسی کا شاگرد تھا مرزا تمہارا، وہ کہیں گے ہاں تھا۔ تو جواب کیا ہے کہ سچا نبی جو ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال بالکل مختصر اور سادہ انداز میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے۔ دوسرا سوال ان سے یہ کیجیے گا کہ تمہارے مرزے نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ یاد رکھیے مرزے نے تقریباً 80 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ سوال کیا ہے کہ تمہارے مرزے نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ ہر مرزائی ہر قادیانی تمہیں یہی بتائے گا کہ ہاں لکھی ہے کتابیں، بے شمار کتابوں کا مسلم۔ سوال کیا ہے کہ تمہارے مرزے نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو وہ کہے گا مرزائی کہ ہاں لکھی ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ ان کو کہنا کہ ظالم و شرم تمہیں آنی چاہیے، سچا نبی جو ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا نہیں بلکہ کتاب اس کو خدا عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تو رائے، اب موسیٰ علیہ السلام کتاب ملی ہے لکھی تو نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے زبور کتاب لکھی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا کیا، آپ نے لکھا نہیں ہے۔ اور بھی مختلف پیغمبروں کو صحیفے ملے، کسی پیغمبر نے کسی سچے نبی نے کتاب نہیں لکھی۔ تمہارے مرزے نے کتابیں لکھی ہیں، اس کی جھوٹی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تیسرا سوال، تمہارے مرزے نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ جب یہ مرزائی سے سوال کرو گے تو وہ پہلے استغفر اللہ پڑھے گا، لا حول پڑھے گا، یار وہ نبی ہمارا نبی ہے وہ، اور بکریاں چرائے وہ۔ تو سوال یہ کرنا ہے کہ بتاؤ تمہارے مرزے نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہنا ہے کہ ظالموں، شمار ترمذی میں بات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے پیغمبر روئے زمین پر آئے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے مزدوری کی بکریاں نہ چرائی۔ ہر پیغمبر نے ہر رسول نے مزدوری کی بکریاں چرائی ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی جب کا تشریف لے گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ وہ تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اور اس سے پہلے تھا جو حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ساتھ گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بعض جو بکریاں تھیں وہ چر رہی تھی، جو حضور کے پاس تھی وہ چر نہیں رہی تھی، وہ حضور کا دیدار ہی کرتی ہے، بس ان کو بھوک ان کی ختم ہو گئی، تو بادل سائے کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 سوالات ذہن میں رکھیں اور اس کے جواب بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے
بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ تمہارے وہ علاقے میں مرزا ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ. میں یہاں پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مرزے نے بکریاں نہیں چرائیں لیکن چرائی ضرور ہوتی.